ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا اور ان کے کہنے پر اٹھ گئے، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچے، تکلیفیں پہنچیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہے، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے، واتقوا، اور جو متقی ہیں ان کے لیے، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب آپ واپس آئے تو اس وقت ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا آئندہ سال بدر کے مقام پر، اب بھی تیاری کریں، ہم بھی تیاری کریں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ میں آئندہ سال بدر پہنچوں گا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان جب آگے بڑھے اور مقام روحہ تک پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ غلطی ہو گئی، ہمیں تو مکمل حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ واپس پلٹے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو، چلو ابو سفیان کے اس لشکر کا مقابلہ کریں، ان کا تعاقب کریں۔ تو وہاں سے صحابہ کرام اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، زخموں سے چور چور تھکے ہوئے، خون بہ رہا ہے، وہ فوراً اٹھے اور ابو سفیان کے اس لشکر کے تعاقب میں نکلے۔ مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ تو وہاں پہنچے تو ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ گئے اور اپنا لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ان مسلمانوں کی تعریف کی گئی اور فرمایا وہ کہ جنہوں نے زخموں کے بعد بھی، تکلیفوں کے بعد بھی رسول اللہ اور اللہ کو جواب دیا۔ اب بتائیے، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا ان سے چلو اٹھو، انہوں نے جواب کس کو دیا تھا؟ رسول اللہ کو۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جو رسول اللہ کی فرما برداری کرے وہ اللہ کا فرما بردار، جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اور جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ وہ اللہ کا بے ادب۔ اب جب 1 سال گزر گیا، ابو سفیان نے بڑی تیاری کی، 2000 پیدل کافروں کا لشکر یعنی انہوں نے تیار کیا اور 50 سوار تھے۔ 2000 پیدل کافر تھے، 50 جو ہے وہ سواریوں پر تھے، اور یہ نکلے بدر کی طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا روب مسلط کیا کہ وہ کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دونوں جنگیں جو ہوئی اس میں مسلمانوں کی مکمل تیاری نہیں تھی۔ اب 1 سال مسلمانوں نے تیاری کی ہے تو وہ تو ہمیں بہت بڑی سزا دیں گے۔ اب سوچ رہے تھے کہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچے تو بڑی بے عزتی ہوگی، اب کریں کیا؟ تو انہوں نے نعیم ثقفی کو کہا جو راستے میں انہیں ملے، ان سے کہا کہ تو مدینے جا، میں تجھے 10 اونٹ انعام میں دوں گا، وہاں جا کر مسلمانوں پر ہماری تیاریوں کا ایسا روب ڈال کہ مسلمان ڈر جائیں اور وہ وہاں سے بدر کے لیے نکلیں ہی نہیں، تاکہ ہماری عزت بھی بچ جائے گی اور جان بھی بچ جائے گی۔ تو نعیم ثقفی وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچے، یہ غالباً یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ وہاں پہنچے، بلکہ ہاں یہ مسلمان ہو چکے تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات بھی انجام دی، خاص طور پر جنگوں کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے ایک بہت بڑی خدمت اسلام کے لیے پیش کی۔ انشاءاللہ عز و جل غزوہ خندق کا جب موقع آئے گا تو آپ کی خدمت کو ہم عرض کریں گے۔ تو حضرت نعیم ثقفی اس وقت مسلمان نہیں تھے، مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچ کر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، جو آج میڈیا وار جسے
کہتے ہیں. انہوں نے جا کر کہا او ہو مارے جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, بڑا لشکر ہے, بڑی تیاریاں ہیں, بڑا ڈرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ مبارک یہ تھی کہ کوئی ڈرائے تو آپ ایسا اقدام کرتے تھے کہ جس سے اس پر ظاہر ہو جائے کہ ہم ڈرنے والے نہیں. تو وہ کہتے تھے اتنا بڑا لشکر ہے, ہزاروں افراد ہیں. رسول اللہ نے کتنے افراد کو لیا؟ صرف 70 افراد کو. اب 70 افراد کو لے کر آپ چلے اور آپ نے فرمایا ہم ان سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. یعنی آپ نے ان پر یہ ہیبت ڈالی کہ ہمارے 70 افراد ہی تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور مسلمانوں کی حوصلے پست نہ کی ہوئے, یہ باتیں سن کر اور بلند ہوئے. اور رسول اللہ اور صحابہ کرام گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے, سواریوں پر سوار تھے, اور زبان پر یہ الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضور نے فرمایا ہر کوئی یہ پڑھے, اور یہ پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہوئے. کافر تو راستے سے بھاگ گئے. بدر کے مقام پر پہنچے. 8 دن تک مسلمانوں نے قیام کیا, کوئی نہیں آیا. سارے عرب میں مسلمانوں کا روب و دبدبہ طاری ہوا. وہاں کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا تھا, تو رسول اللہ نے ان سے مال خرید لیا اور وہی مال رکھ دیا. وہ قافلہ چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا قافلہ آیا جس کو اس مال کی ضرورت تھی, تو اس نے بہت زیادہ نفع دے کر یہ مال آپ سے خرید لیا. تو وہاں بہت زیادہ نفع بھی ہو گیا اور وہ تجارت کے ذریعے نفع حاصل ہوا. تو مسلمان سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے اور نفع لے کر آئے. روب دبدبہ بھی قائم ہوا اور اللہ بھی راضی ہو گیا. اسی لیے بزرگان دین نے یہ بات لکھی کہ جب بھی کسی اہم مشن کے لیے نکلیں باوضو نکلیں, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, یا تو یہ پورا پڑھ لیں یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. امتحان کے لیے جا رہے ہیں, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, کسی بھی ضروری کام سے جا رہے ہیں, تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ عز وجل انشاءاللہ ناکام نہیں پلٹیں گے. اور یہ تو الحمدللہ رب العالمین کئی لوگوں نے آزمایا, اسے فائدہ ہوا. ایک واقعہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا کہ جمعے میں, غالباً جمعے کی بات ہے یا کوئی اور نشست تھی, نور قرآن نشست تھی. اس میں ایک بھائی کہنے لگے کہ ویزے بند ہو گئے ہیں, شاید رمضان المبارک آنے والا تھا, ویزے نہیں مل رہے اور ہمیں جانا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو اب تو ہماری ٹکٹ بھی بک ہے لیکن ویزے کی کوئی صورت نہیں ہو رہی. تو یہ وظیفہ یاد آیا, تو ہم نے کہا آپ جاتے جاتے گھر تک جائیں اور یہ پڑھتے جائیں, اور تمام گھر والوں کو کہیں یہی پڑھیں. تو پھر بعد میں یہ ملے اور کہنے لگے کہ میں نے وہیں سے فون کیا مسجد کے باہر, اور گھر والوں سے یہ وظیفہ شروع کرو. اور کہتے ہیں یقیناً اللہ کا کیسا فضل ہے اس وظیفہ پڑھنے والے پر, کہ کہتے ہیں ہم ابھی گھر میں داخل ہوئے کہ فون آیا اور الحمدللہ ہمارا ویزا لگ چکا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مل کے پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. الذین قال لهم الناس, وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا, کافروں نے کہا. تو نعیم ثقفی تو ایک آئے تھے کہنے کے لیے, لیکن چونکہ یہ کافروں کے نمائندے تھے تو یہاں فرمایا کافروں نے کہا. تو نعیم ثقفی نے ان سے کہا ان الناس, بے شک ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے قد جمعوا لکم, تمہارے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا. فخشوہم, تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. وقالوا, اور وہ بولے حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل, اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین وکیل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فوراً بعد قرآن نے فا کا ذکر کیا. فا کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بات فوراً
اسی وقت حاصل ہو گئی. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ پلٹے اللہ کی نعمت کو لے کر، اللہ کی نعمت یعنی سلامتی کے ساتھ پلٹے، وہ فضلن اور اللہ کے فضل یعنی تجارت کے نفع کے ساتھ پلٹے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو جو یہ وظیفہ پڑھے گا وہ نعمت اور فضل لے کر پلٹے گا اور تکلیف اسے نہیں پہنچے گی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر گئے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ تو صرف شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور وہ کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون، دوڑتے ہیں. اے محبوب، یہ لوگ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی حرکتوں سے آپ غم نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے، یعنی اللہ کے دین کو وہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے انہیں ہدایت نہیں مل رہی، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، کفر حاصل کیا. لن يضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ نہ سمجھیں ہرگز، کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم ان کے لیے جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے. یہ نہ سمجھیں یہ ڈھیل بہتر نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، اور سب سے بدتر ہے زندگی اس کی کہ جس کا عمل برا ہو لیکن زندگی لمبی ہو. جتنی لمبی زندگی ملے گی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے، اتنا عذاب زیادہ ہوگا. تو کافر اس ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں. الاملاء طول العمر ورغد العیش، فرمایا ڈھیل سے مراد یہ ہے عمر کا لمبا ہونا اور نعمتوں کی کثرت، مال دولت کی کثرت ہونا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ڈھیل صرف اس لیے دے رہے ہیں، لمبی عمر اور مال و دولت کی کثرت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں. لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ زیادہ ہوں، تاکہ عذاب بھی زیادہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی طرح نہیں رہنے دے گا جس طرح تم ہو، کہ منافقین اور مومنین ایک ساتھ رہتے ہو. ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا. خبیث یعنی منافق، اور طیب معنی پاک. خبیث کے معنی ناپاک. تو منافق کو، بد عقیدہ کو، بد مذہب کو، گستاخ رسول کو، گستاخ اولیاء کو، گستاخ صحابہ کو، کافروں کو
قرآن و حدیث کی روشنی میں خبیث کہا جا سکتا ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے. پھر وہ وقت آیا، مسجد نبی شریف میں جمعے کا وقت تھا. مومن جمع ہے، منافق جمع ہے. رسول اللہ نے ایک ایک منافق کا نام لیا. فرمایا قم فلاں انت منافق، تو منافق کے مسجد سے نکل جا. اس طرح رسول اللہ نے سینکڑوں منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کا علم نہیں دیا گیا، وہ نادانی میں ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی کچھ نہیں جانتا. تو حضور کو اللہ نے علم دیا اور حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اور یہ علم ہمیشہ سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم غیر متناہی لا محدود ہے، رسول اللہ کا علم متناہی ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یہ آیت سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کون منافق ہے. تو اس کا تھرمامیٹر، اس کو چیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بیان فرمایا. پہلے منافقین کا ذکر تھا، مومنین کا اب فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دے، غیب کا علم دے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تو اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے اور پھر رسولوں کو چن لیتا ہے، انہیں غیب کا علم دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے جس سے ثابت ہوا کہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا. لیکن یہ علم غیب اللہ کے برابر نہیں ہے. تفسیر بیضاوی میں اور اکثر تفاسیر میں اس آیت کے تحت یہ لکھا انہو علیہ السلام قال عرضت علی امتی واعلمت من یؤمن بی ومن یکفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میرے سامنے پیش کی گئی، یعنی امت دعوت. میری دعوت قیامت تک جہاں جہاں پہنچے گی سارے میرے سامنے پیش کر دیے گئے. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان، جنات، فرشتوں، ساری مخلوق کے رسول ہیں، تو سب حضور کے امتی ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے رسول ہیں قیامت تک آنے والے، تو وہ تمام انسان امت دعوت میں ہیں کہ حضور کی دعوت ہر ایک کو پہنچی. لیکن جنہوں نے قبول کیا اور جو مسلمان ہوئے وہ امت اجابت ہے. تو کبھی امت کا لفظ امت دعوت کے لیے آتا ہے اور کبھی امت اجابت کے لیے آتا ہے. تو جو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، تو اس سے مراد امت اجابت ہے. یعنی مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا وہ شرک نہیں کرے گا. ورنہ اس دور میں یہودی، عیسائی، ہندو وہ تو شرک کرتے ہیں. تو یہ امت دعوت میں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت یعنی امت دعوت قیامت تک آنے والے تمام لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے. وَأَعْلَمْتُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرُ. اور میں نے جان لیا ہر ایک شخص کو کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا. حضور کی ذات پر اعتراض کرنا مومن کا کام نہیں ہو سکتا. اعتراض کون کرے گا؟ منافق. یہ پہچان ہے کہ منافق کون ہے. فقال المنافقون. تو منافق بولے انه يزعم انه يعرف من يؤمن ومن يكفر. یہ تو گمان یہ کرتے ہیں، ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. وَنَحْنُ مَعَهُ. حالانکہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. وَلَا يَعْرِفُنَا.
اور وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. فنزلت هذه الآیہ، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور منافقین کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کا علم عطا فرمایا. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کو منافقین کا علم تھا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنا کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کو ظاہر نہ کرنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو حضور منافقوں کو جانتے تھے، آپ نے یہ حدیث بھی بیان کی، لیکن آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو علم کو ظاہر نہ کرنا یہ جہالت کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے علم ہو لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کیا جائے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں. تو علم کا ظاہر نہ کرنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے علم کی وسعت دیکھ کر خوش ہونا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ یہی طریقہ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے. اب دیکھیں، اتنی واضح آیت ہے، اس کے باوجود بھی اس آیت کے تحت بدعقیدہ لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں، اور وہ قرآن کے جسے حاجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے وہاں وہ کیا لکھتا ہے؟ عام طور پر نبی بھی منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے. ہم اپنے بچے کو بھی آپ سے پکارتے ہیں، اور یہ نبی کا ذکر کیسے کر رہے تھے کہ میں نے لفظ ٹو لفظ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، میں پھر پڑھتا ہوں. یہ لکھتا ہے عام طور پر نبی بھی منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے. بتائیے کہ ان میں اور منافقوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر کیا لکھتے ہیں؟ ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم دیتا ہے، جس غیب کا یہاں پر ذکر ہے، یہاں پر کوئی قید تو نہیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف منصب رسالت ہی کی باتیں بتاتا ہے. لیکن قرآن کی آیت میں اپنی طرف سے قید لگانا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ قرآن نے تو کوئی قید نہیں بتائی کہ اللہ غیب کی باتیں وہی بتاتا ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے. یعنی نماز کے مسئلے اللہ بتاتا ہے انہیں، روزے کے مسئلے بتاتا ہے، جنت کی باتیں بتاتا ہے. یہ تو نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے قید لگا دی. اب ان کے الفاظ میں پڑھتا ہوں. ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے. ما کانا ما یکون کا علم یہاں مراد نہیں جو باطل لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی قرآن کی آیت کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے. اور پھر ما کانا ما یکون کا علم جسے وہ کہہ رہا ہے اہل باطل. ما کانا ما یکون کا علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ عقیدہ کہ اللہ نے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی کائنات بننے کے بعد، کائنات بنانے کے بعد وہاں سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، رسول اللہ کو اس کی خبر دے دی. تو اس علم کا عقیدہ اس نے کیا قرار دیا؟ یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو خود رسول اللہ کا فرمان ہے، تو کیا رسول اللہ کو وہ اہل باطل کہے گا؟ یہ خود صحابہ کرام کا فرمان ہے. یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے ما کانا ما یکون کا علم عطا فرمایا. تو بتائیے یہ ساری حدیثیں رد کر کے اہل باطل وہ ہوئے کہ اہل سنت اہل باطل ہوئے. بخاری شریف، مسلم شریف میں، بخاری شریف کتاب بدل خلق، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن. رسول اللہ ایک دن کھڑے ہوئے اور صبح سے لے کر مغرب تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صرف نماز کے لیے اترتے، اور اللہ نے آپ کے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی. اور یہ آپ کا وہ معجزہ ہے کہ اتنے چند گھنٹوں کے اندر فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ
منازلہم و اہل النار منازلہم. رسول اللہ نے ہمیں خبر دی مخلوق کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد قیامت کے 50,000 سالہ دن کی، اور جنتی جنت میں داخل ہوئے، جہنمی جہنم میں داخل ہوئے، ہر بات کی رسول اللہ نے ہمیں خبر دے دی. اور مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رسول اللہ نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی ہمیں خبر دی. فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. ہم میں سب سے بڑا عالم وہ جسے زیادہ یاد رہا. اور بخاری و مسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں، ما ترک شیئا. شاید کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے صرف موٹی موٹی باتیں بتائی ہوں گی. ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث به. رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی ہر چیز بیان کر دی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ دنیا میں جتنے پرندے اڑنے والے تھے، ایک ایک پرندے کے اڑنے کی ہر بات کو، ہر کیفیت کو رسول اللہ نے بیان کی. تو بتائیے ما کانا ما یکون کا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. اور اسے کہنا کہ یہ اہل باطل کا عقیدہ ہے، تو اہل باطل تو ایسا کہنے والا ہوا. اہل سنت و جماعت تو رسول اللہ کے فرمان اور صحابہ کرام کے فرمان پر چلنے والے ہیں. تو یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی کہ جو آپ کو رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرتا ہوا ملے وہ منافقین کے نقش قدم پر ہے. تو منافق اور مومن کی پہچان قرآن نے بیان کر دی. آئیے آخر میں اسی آیت کریمہ کو پھر سماعت کریں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو، منافق کو اور مومن کو جدا جدا کر دے گا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ تعالی غیب کا علم اے عام لوگ تمہیں نہیں دیتا، ہاں اپنے رسول کو جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے، انہیں غیب کا علم دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. آخر میں بس میں یہی عرض کروں گا کہ اگر محبت رسول ہے تو ایسے سے دوستی رکھیں، ایسے کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ جس کی 24 گھنٹے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ کی شان بیان کروں. اگر عشق ہے تو آپ نے سنا حدیث میں فرمایا گیا کہ محبت عیب سننے نہیں دیتی، عیب دیکھنے نہیں دیتی. تو وہ محبوب جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا، ان کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کرے، بلکہ بات تو سچی کرے مگر انداز ہلکا ہو، پھر بھی وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اس سے محبت نہیں ہو سکتی. انداز بات ہوتی ہے سچی، لیکن انداز اگر ہلکا ہو تو وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر، خچر پر یا گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اس گدھے نے پیشاب کر دیا. اب دو روایتیں ہیں، یا تو پیشاب کر دیا یا پھر وہ گدھا آیا تو اس کی مٹی اڑی. تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر جو ہے وہ اپنی ناک پر رکھ لی اور کہنے لگا کہ مٹی مٹی کر دی. اس گدھے نے مٹی مٹی کر دیا. یا اس نے کہا کہ اس کی پیشاب کی بو سے میرے سر میں درد ہو گیا. اب بتائیے یہ توہین کس کی کر رہا تھا؟ وہ گدھے کی کر رہا تھا یا گدھے کی پیشاب کی کر رہا تھا؟ لیکن اس کا انداز ہلکا تھا. وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، کیونکہ گدھا خود تو چل کے نہیں آیا تھا، رسول اللہ اس پر سوار تھے. تو صرف انداز اس کا ایسا ہلکا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ سے رہا نہ گیا. فرمایا وہ بڈھے، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ ہیں
چونکہ عبداللہ بن ابی کی عمر بہت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا بڈھے تیرے مشک کی خوشبو سے مجھے رسول اللہ کے گدھے کا پیشاب پیارا ہے کہ تو خبیث ہے، تیرے عطر کی خوشبو میں بھی بدبو ہے. یہ عشق کا انداز تھا. اور یہ رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور رسول اللہ سن رہے ہیں. آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، کیا بد اخلاقی کرتے ہو، بڑی بدتمیزی ہے، بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اس نے میری کہاں توہین کی ہے؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ پیشاب سے میرے سر میں درد ہو گیا، یہ مٹی سے میرا منہ گرد آلود ہو گیا. نہیں، رسول اللہ جانتے ہیں کہ اس کا انداز ہلکا تھا. تو انداز ذرا سا بھی ہلکا ہو اور کوئی ہمارے باپ کا ذکر کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ماں کا ذکر کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو میرے آقا پر تو ہزاروں مائیں قربان، ہزاروں باپ قربان، ہماری لاکھوں جانیں قربان. تو جس کا انداز ذرا سا بھی ہلکا ہو اور محسوس ہو کہ وہ سازش کے ذریعے ہمارے دل سے ایمان کی عظیم دولت عشق رسول چھیننا چاہتا ہے، اس سے دور ہو جائیے. یہ میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فقیر کا جو انداز ہے وہ بڑا دھیما ہے، لہجہ جو ہے بڑا نرم ہے. تو یہ کوئی جوش خطابت میں گفتگو نہیں کر رہا، یہ ایمان کا جوش ہے. اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایسے کے پاس بیٹھیں، ایسے ایسے دوستی کریں جو رسول اللہ کی محبت پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے. بخاری شریف کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7294 تفسیر خازن تفسیر معالم التنزیل میم عین الف لام میم معالم التنزیل. فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے مومن اور کافر کو جانتا ہوں، اور منافقوں نے یہ اعتراض کیا اور آپس میں یہ کہا کہ دعوت تو یہ ہے کہ ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، اور ہم ان کے درمیان رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں تو نہیں جانتے، حالانکہ ہم نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے اور دل میں نفاق ہے. جب یہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، فقام علی المنبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمٍ، اس قوم کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے میرے علم میں طعنا کیا، میرے علم پر اعتراض کیا. لا تسألونی عن شیء فیما بینی وبین الساعة الا نبأتکم به، اب سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے متعلق تم مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا. فقام عبداللہ بن حذافہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے. زمانے جاہلیت میں یہ ایک بیماری عام تھی کہ زنا کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، اور زنا بڑا عام تھا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کی ماں نے غلط کام کیا تھا، اس سے یہ پیدا ہوئے تھے.
اور حذافہ کے یہ بیٹے نہیں ہیں. یہ ایک ایسا الزام تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ پر کہ وہ اس الزام کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو پوچھو گے وہ بتاؤں گا، اب رسول اللہ پردہ نہیں رکھیں گے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلوم ہوتی ہیں لیکن بتانے کی نہیں ہوتی، حکمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ اب تو مجھے جواب ضرور دیں گے، تو میں کم از کم یہ پوچھ لیتا ہوں. اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تیرا باپ حذافہ نہیں ہے، فلاں تیرا باپ ہے، تو میں اپنے نسب میں اس کا نام لگا لوں گا، اور اگر میرے والد یہی ہیں تو ہمیشہ کے لیے مجھ پر یہ طعنہ ختم ہو جائے گا. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حذافہ ہی تیرا باپ ہے تو صحابہ کرام کا اتنا ایمان ہے وہ یہی کہیں گے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ حقیقت ہے. دیکھیں نکاح کے گواہ ہوتے ہیں لیکن کون سا بچہ کس کے نطفے سے ہے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا. فقام عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے. فقال من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میرا باپ کون ہے؟ فقال حذافہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ. حضرت علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ مجلس سے اٹھ کر گئے دوڑے دوڑے اور اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہا ماں مبارک ہو، آج بھری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اور تجھ پر جو لوگ طعنہ دیتے تھے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور حضور نے کہہ دیا کہ میرے والد حذافہ ہی ہیں. ماں نے کہا تیرا بھلا ہو، ارے بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ زمانے جاہلیت میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اس زمانے میں عورتیں زنا کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتی تھیں، تو اگر میں نے کوئی حرکت کی ہوتی تو آج تو مجھے ذلیل اور رسوا کر دیتا، اور آج رسول اللہ ضرور بتا دیتے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ کہہ دیتے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے تو چاہے وہ حبشی غلام ہوتا میں اپنے نسب کے ساتھ اس کا نام لگا دیتا. تو وہ صحابیاں ہیں، ان کی ماں، ان کا ایمان دیکھیں اور یہ صحابی ہیں ان کا ایمان دیکھیں. کتنا یقین ہے کہ اللہ کی عطا سے محبوب کیا کچھ نہیں جانتے. ایک اور کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا باپ یہ نہیں جس سے تم مشہور ہو، بلکہ تمہارا باپ یہ ہے، یعنی تم اس کے نطفے سے پیدا ہوئے. ایک منافق تھا، اس نے سوچا کہ تجربہ کرنا چاہیے، میں تو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اب میں پوچھوں گا یا رسول اللہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو حضور فرمائیں گے تو میرا پیارا ہے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس نے پوچھ لیا آئینہ مدخلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ قال رسول اللہ فی النار، آپ نے فرمایا تو جہنمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جانتے سب تھے اللہ کی عطا سے، لیکن راز رکھنے کا حکم تھا تو پردہ فرما رہے تھے. تو یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. رسول اللہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو مخلوق میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے رسول اللہ ہیں.
اللہ تعالیٰ بندوں کا پردہ رکھنے والا ہے تو رسول اللہ بھی مخلوق کا پردہ رکھنے والے ہیں. تو یہ لا علمی کی وجہ نہیں بلکہ پردہ رکھنا ہے. اب یہ جو لوگ تھے جو سوال کر رہے تھے وہ مسئلے کو سمجھ نہیں سکے. رسول اللہ کا یہ کہنا جلال میں تھا اور جلال کے موقع پر سوال نہیں کیے جاتے. استاد اگر جلال میں آ جائے پوچھو مجھ سے، تو اس سے اگر طالب علم پوچھنا شروع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. لیکن عام مسلمان رسول اللہ کے مزاج مبارک کو سمجھ نہ سکے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. کس طرح کھڑے ہوئے کہ گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر تھے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے روتے ہوئے. فقام عمر، حضرت عمر کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، ردینا باللہ ربا، ہم اللہ سے راضی ہوئے رب ہونے کی حیثیت سے، وبالاسلام دینا، اسلام سے راضی ہیں دین کی حیثیت سے، وبالقرآن اماما، اور قرآن ہمارا امام ہے پیشوا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، وبک نبیا، اور آپ نبی ہیں ہمارے ہم اس بات پر راضی ہیں. فاعف عنا عفا اللہ عنک، فاعف عنا، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب میرے علم پر آئندہ اعتراض نہ کرنا. ثم نزل عن المنبر، پھر رسول اللہ ممبر سے نیچے تشریف لائے. فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے رسولوں کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ سننے کے بعد اب مزید واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرنا یہ رسول اللہ کو کتنا ناپسند ہے اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے. یہ بات یاد رہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ کا علم اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور رسول اللہ کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دیا. اللہ کا علم غیر متناہی لامحدود ہے، رسول اللہ کا علم غیر متناہی لامحدود نہیں ہے. رسول اللہ کا علم اللہ کے برابر نہیں ہے. رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، مگر یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم وہ باز ہے. یعنی اللہ کے علم کا کچھ، اللہ کے علم میں سے کچھ. اور اسے اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس طرح بیان کیا؟ حضور کا علم تمام نبیوں، تمام رسولوں کا علم، تمام فرشتوں کا علم اور ساری مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے اور اسے اللہ کے علم سے نسبت اور کمپیئر کیا جائے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں اور دوسری طرف ایک پانی کے قطرے کا کروڑواں حصہ. ایک طرف کروڑوں سمندر، دوسری طرف پانی کے ایک بوند، ایک پانی کی بوند ایک قطرے کا کون سا حصہ؟ کروڑواں حصہ. تو فرمایا کروڑوں سمندر اور پانی کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے درمیان جو نسبت ہے مخلوق اور رب کے علم کے درمیان، یہ نسبت بھی نہیں پائی جاتی. جس امام کا یہ عقیدہ ہو اس پر یہ الزام کہ انہوں نے رسول اللہ کا علم اللہ کے برابر سمجھا، کتنا بڑا بہتان عظیم. آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں
اور کئی کتابوں میں جگہ جگہ یہ عقیدہ لکھا. لیکن یہ تو کمپیئر ہو رہا ہے، یہ تو نسبت بیان کی جا رہی ہے اللہ کے علم کے سامنے. لیکن رسول اللہ کا علم مخلوق کے علم کے سامنے اگر نسبت بیان کی جائے تو فرمایا کہ کروڑوں سمندر ہوں اور ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو اور اس کے درمیان کیا نسبت ہے، رسول اللہ اور ساری مخلوق کے علم کے درمیان یہ نسبت بھی نہیں. تو حضور کا علم بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کے علم کے سامنے وہ آپ کو جو نسبت ہے وہ بتائی گئی، اور مخلوق کے علم کے سامنے تو بڑی وسعت ہے. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی نہ لمبائی کو ہم جان سکتے ہیں، نہ چوڑائی کو، نہ اس کے کنارے کو، نہ اس کی گہرائی کو. لوگوں نے حضور کے علم کو تنگ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بعض باتوں کا علم دیا. یہ بعض کہہ کر انہوں نے حضور کے علم کو اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، کہنے لگے حضور کو تو اپنے خاتمے کا بھی علم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ارے رسول اللہ حدیث سنا رہے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کل بروز قیامت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے. وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. ہر نبی کہے گا جاؤ دوسرے کے پاس، اور میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. جو نبی وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا میرا خاتمہ کس پر ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب کی جو صفات کا ذکر کل ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں رب یہ دے نہیں سکتا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان نہیں رکھتے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. جو یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں، تو اللہ کی صفت معطی الوہاب کریم کو نہیں مانتے. اس کے کرم کی بھی کوئی حد نہیں اور اس کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں. الوہاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت 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 زیادہ عطا کرنے والا. تو جب کسی سخی کے متعلق ہم کہیں کہ وہ بہت بہت عطا کرنے والا ہے، تو کیا اس کی عطا یہ ہوگی کہ وہ 1 روپے کا کروڑواں حصہ وہ دے دے؟ وہ عطا کرے گا تو بہت عطا فرمائے گا. لیکن جب وہ جتنا بھی عطا کرے اس کی خزانوں کے مقابلے میں جو عطا کیا اس کی کیا نسبت ہوگی؟ لیکن جسے عطا کرے گا اسے مالا مال فرما دے گا. تو جب ایک عام بادشاہ کا یہ حال ہے تو وہ تو حقیقی بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو خالق کائنات ہے. تو جب اس کا اسم ہے الوہاب، تو اس نے اپنے محبوب کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کیا جائے تو وہ رسول اللہ کے علم کے سامنے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر ہرگز نہیں ہے. آئیے آگے سماعت فرمائیں. ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. ہوا خیر لہم، پہلے فرمایا وہ ہرگز گمان نہ کریں. کیا گمان نہ کریں؟ ہوا خیر لہم، وہ یہ نہ سمجھیں یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے اچھا ہے. اسے بچت کا نام نہ دیں، کفایت شعاری اور فیوچر کی فکر کا نام نہ دیں، اسے عقل مندی کا نام نہ دیں، اسے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ اچھا ہے، اور بخل کرنا یہ نقصان دہ ہے. چونکہ انسان جب بخل کرتا ہے تو روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. خاص طور پر زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنا، صدقہ فطر نہ دینا، خوش دلی سے قربانی نہ کرنا. یہ بات بزرگوں نے بیان فرمائی کہ قربانی جس پر واجب ہے اسے تو کرنی ہے، لیکن اگر کوئی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی اگر قربانی کرے
تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے۔ ایسے ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ مقروض رہتے تھے، ہر وقت مقروض۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ قربانی کریں۔ انہوں نے کہا کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، میں غریب آدمی، مجھ سے قرضے ادا نہیں ہوتے، میں قربانی کروں؟ میں نے کہا آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ تو ان کی طاقت تو نہیں تھی، تو انہوں نے وہ سستا کوئی دمبا وغیرہ یا کچھ اس طرح کا جانور لیا اور عید کے تیسرے دن لے کر آئے، اور انہیں سستا ملا، بس جو ان کی طاقت تھی اس کے مطابق انہوں نے خرچہ کیا۔ تو جب انسان اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو الحمدللہ ان کا قرضہ بھی دور ہو گیا اور ان کی مالی پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ تو یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں، تو یہ اصل میں نادانی ہے۔ ہم دنیا میں جتنا حساب کتاب کریں اور جتنی پلاننگ کریں، لیکن رب کی بارگاہ میں دیں تو یہ چیزیں سوچنے والی نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا، ہرگز وہ اس بخل کرنے کو، کنجوسی کرنے کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ نقصان ہے، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں البخل فی اللغت ان یمنع الانسان الحق الواجب علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ بخل کی لغت میں ڈکشنری میں تعریف یہ ہے کہ انسان پر جو چیز لازم ہو اس چیز کو وہ ادا نہ کرے، وہ بخل ہے۔ یعنی بیوی بچوں کی پرورش میں جو چیزیں لازم ہو، ماں باپ کی خدمت میں جو چیزیں لازم ہو، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج، جو چیزیں انسان پر لازم ہو اور وہ انہیں ادا کرنے سے مال کو روکے، اسے بخل کہتے ہیں۔ بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، یہ مال انہیں تباہ کر دے گا جس مال کو وہ روکے ہوئے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيُطَوَّقُونَ، ان قریب انہیں طوق پہنایا جائے گا ان کی گردنوں میں، ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ مال گردن میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا جس مال کو اللہ کی راہ میں دینے میں انہوں نے بخل کیا۔ کب پہنایا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ، تو وہ مال ایک بہت بڑا خوفناک اژدہا بنا کر، سانپ بنا کر اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور قیامت کے میدان میں اسے ڈنک مارے گا، وہ اسے ڈسے گا۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج ہم پر کب فرض ہوتا ہے، کب زکوٰۃ فرض ہے، کب قربانی واجب ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کب صدقہ فطر واجب ہے۔ مثلا حج کے لیے بہت بڑا کروڑ پتی یا لاکھ پتی ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں سے لے کر وہ عام پیکیج میں یہاں سے لے کر وہ حج کے لیے جا سکے، آنے جانے کا خرچہ، وہاں جتنے دن رکے گا کھانے پینے کا خرچہ، اور جتنے دن وہ گھر سے جائے گا تو پیچھے گھر والوں کا خرچہ۔ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے کاروبار میں اگر 3 لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ کئی ایسے بزنس مین ہیں جن کے کاروبار میں 1-1 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں، 50-50 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، دکان پہ مال بھی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن وہ حج کرنے نہیں جاتے۔
وہ کہتے ہیں ہم پہ حج فرض تھوڑی، ابھی تو ہمیں بچیوں کی شادی کرنی ہے، تو بچیوں کی شادی سے فارغ ہوں گے اور پھر جب بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے۔ بڑھاپا دیکھا کس نے، اور بڑھاپے میں کون تندرست ہوگا کسے کیا پتا چلے؟ تو حج فرض ہو گیا، اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی مالیت کی کرنسی، سونا چاندی یا مال تجارت ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا 35,000 روپے ہیں، 35,000 روپے جتنے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے 35,000 روپے، اور یہ بھی تقریباً بتا رہا ہوں 30,000 اس کے آس پاس بنتی ہے۔ مثلا 35,000 روپے کا مال دکان میں پڑا ہوا ہے، یا 35,000 روپے کا سونا ہے، چاندی ہے، یا شیئر ہے، بانڈ ہے، ملکی غیر ملکی کرنسی ہے، زکوٰۃ کا نصاب شروع ہو گیا۔ جس دن 35,000 روپے کی مالیت آئی وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب سال گزرا، سال کے اینڈ میں جتنا بھی ہوگا سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سال شروع ہوا تو 35,000 تھے، سال ختم ہوا تو 1,00,000 روپیہ ہے، تو پورے 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسرا سال آیا 3,00,000 روپے ہیں تو 3,00,000 کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرا سال آیا 10,00,000 روپے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ پچھلے سال تو میں نے 3,00,000 روپے تھے تو سال تو 3,00,000 پہ گزرا ہے۔ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، باقی اینڈ میں جتنی رقم ہوگی، جتنا مال تجارت ہوگا، سب کا موجودہ قیمت کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے اکثر پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پچھلے سال 10,00,000 روپے تھے اور اب سال گزر گیا تو سال تو 10,00,000 پہ گزرا ہے نا، باقی جو 20,00,000 روپے اوپر کے ہیں یہ تو پورے سال کے بیچ میں آئے، ان کی زکوٰۃ تو آئندہ سال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سال مکمل ہونے سے پہلے کروڑوں روپے بھی آ جائیں تو ان کی زکوٰۃ اسی سال ادا کرنی ہے، اور جتنے اخراجات ہیں وہ سال گزرنے کے بعد کے اخراجات کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے حساب کیا اور آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو میرے سال کا آخری دن ہے، اور رمضان المبارک کی 2 تاریخ سے زکوٰۃ کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 1 تاریخ آئی، آپ کے پاس 50,00,000 روپے ہیں، اور 2 تاریخ کو آپ کو مکان خریدنا ہے، ارادہ ہے مکان خریدنے کا، آپ کو گاڑی خریدنے کا ارادہ ہے، تو یہ خرچہ آپ کا اگلے سال ہے۔ سال تو آپ کا 1 رمضان کو پورا ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ سال کے بعد کے جو اخراجات ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی زکوٰۃ بھی ادا کی، چوری ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، آگ لگ گئی، اتنا نقصان ہو گیا، بیماریوں میں پیسے چلے گئے، تو زکوٰۃ پوری طور پر صحیح طور پر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ قربانی کس سے واجب ہے؟ قربانی کا مسئلہ زکوٰۃ کے مقابلے میں تھوڑا وسیع ہے، اس میں کوئی سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، مثلا 32,000 35,000 سمجھ لیں، 35,000 روپے یا اتنی مالیت کا سونا یا چاندی یا روپے پیسے یا ملکی غیر ملکی کرنسی یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو، یہ قربانی کے اندر ایک چیز ایڈ ہے۔ زکوٰۃ میں زکوٰۃ سونے چاندی روپے پیسے کرنسی ان پر واجب ہے اور مال تجارت پر ہے، ضرورت سے زائد چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ 2 مکان ہیں، تو ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، دوسرا مکان آپ کا زائد ہے، اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں، تو زکوٰۃ تو اس پہ واجب نہیں، لیکن ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد، مثلا 2 اسکوٹریں ہیں، ایک اسکوٹر اپنی ضرورت کی ہے، دوسری ایسے ہی پڑی ہے، اور اس کی قیمت 35,000 کی ہے، تو قربانی اس پہ واجب ہے۔ ان بقرعید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن آ جائے تو قربانی اس پہ واجب ہو گئی، اب اسے قربانی کرنی ہے۔ اب چاہے وہ بکرا کرے، چاہے دمبا کرے، چاہے بھیڑ کرے، چاہے مینڈا کرے،
چاہے وہ گائے کے اندر ایک حصہ ڈال لے، اسے قربانی کرنی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب 1,00,000 میں سے 2,500، اور اگر کسی کے پاس 35,000 ہوں تو 35,000 میں سے کم از کم وہ اگر گائے کا بھی حصہ ڈالے تو 4,500 5,000 نکل جائیں گے، تو 35 میں سے 5,000 قربانی میں دے دیں۔ کیا عجیب و غریب بات ہے۔ قربانی جس نبی کی یاد میں منائی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو اپنا بیٹا قربان کیا تھا، اور روایت میں آیا کہ اگر بیٹا ذبح کر دیتے وہ، تو ہر مسلمان پر لازم ہو جاتا کہ وہ اپنا بیٹا قربانی میں پیش کرے۔ تو یہاں تو 35,000 میں سے 5,000 دینے میں جان جا رہی ہے، تو بیٹا کہاں سے دیتے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ قربانی کے 3 دنوں میں تمہارے پاس جتنا مال ہے سب مجھے دے دو، میری راہ میں خرچ کر دو، تو کیا ہم خرچ نہیں کرتے؟ قربانی سے پتہ نہیں کیا الرجک ہے۔ پھر گھر کے جتنے افراد ایسے ہیں، یہ نہیں کہ ایک آدمی نے وہ گائے میں حصہ ڈال دیا، جناب سب کی چھٹی ہو گئی، بیوی، بیٹی، بیٹا، جتنے بالغ لوگ ہیں، جتنے جوان بالغ ہیں، اور بالغ بچہ کب ہوتا ہے؟ 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان، اور بلوغت کی علامتیں نہ پائی جائیں تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہے۔ اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں 35,000 روپے ہوں فی زمانہ، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس سونا چاندی روپے پیسے ہوں، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہاں تو ایک بکرا لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ماشاء اللہ بکرا 20,000 روپے کا، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے، تو ایک بکرے میں تو ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، اور اگر پورے گھر کی طرف سے ذبح کریں گے تو کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، چونکہ بکرے میں قربانی ایک کی طرف سے ہو سکتی ہے، اگر 2 کی طرف سے بکرا کریں گے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اگر 8 حصے گائے میں کیے، 7 سے اوپر لوگوں کے نام شامل کیے، اور 7 سے اوپر لوگوں کی طرف سے گائے کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اب 20,000 کا بکرا ہو کہ 1,00,000 کا بکرا ہو، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بکرے کے اندر قربانی ایک ہی شخص کی ہو سکتی ہے، پورے گھرانے کی قربانی ایک بکرے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو چند قربانی کے ضروری مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل سے محفوظ فرما۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی ہم خوب اللہ کی راہ میں مال دیں، جتنا اللہ کی راہ میں مال دیں گے اتنی ہی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ مہمان آ جائے کنجوسی نہیں کریں کہ مہمان بس جان چھوٹ جائے، مہمان چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی کے لیے انتظام فرماتے، اور رسول اللہ قرضہ لے کر مہمان نوازی فرماتے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ باعث سعادت ہے، یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی مدد کرنا، اسی طرح دیگر جو بھی لوگ ہیں، تو جتنا ہو سکے انسان ان زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ واجبہ کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ مال خرچ کرتا رہے، کیونکہ فرمایا بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ مال اس بلا سے لڑتا ہے۔ وہ بلا کہتی ہے مجھے اندر گھسنے کا حکم ہے، وہ کہتا ہے مجھے حکم یہ ہے کہ تجھے آنے نہ دوں۔ فرمایا قیامت تک ان کی جنگ جاری رہے گی اور بلا اس پر نازل نہیں ہو سکے گی۔ ارشاد فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال کے جس مال میں انہوں نے بخل کیا، ان قریب وہ مال ان کی گردن میں توق بنا کر، سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔